بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ صرف وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے الفاظ اور اپنا غصہ کرائے پر دیتے ہیں۔ دو قانون دانوں کے ہتھے چڑھا ہوا دیہاتی دو بلیوں کے درمیان پڑی ہوئی مچھلی کی مانند ہے۔ عقل مند قانون دان خود کبھی قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ اگر تنبورے میں کوئی شگاف ہو تو وکیل کا کام اس شگاف کو وسیع کر کے مال غنیمت حاصل کرنا ہے۔ دوہری چال نہ چلنے والا قانون دان نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف اور ضدی اشخاص بہترین قانون دان بنتے ہیں۔ آخر نتیجہ یہ ہے کہ آپ قانون دانوں کے بغیر نہ تو زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ مر ہی سکتے ہیں۔ آپ بولتے وقت یہ نہ بولیے کہ ہر مسئلے کی عمارت چرب زبانی کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون پر کھڑی ہوتی ہے۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے، انصاف کے دروازے پر دستک نہ دیجیے۔ ظلم برداشت کرنا مشکلات میں گر جانا بہتر ہے، اس سے کہ عدالتوں کے چکروں میں پھنس کر صحت اور دولت تباہ کی جائے۔ زندگی ایک غیر ملکی زبان ہے جس کا تلفظ ہر کوئی غلط ادا کرتا ہے۔ موت سے تمام مصائب اور شادی سے تمام مسرتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مرتا دیکھنے کے لیے کتنا خوش اٹھتا ہے۔ بالاقساط ادائیگی کے وعدے پر کوئی چیز خریدنے میں بظاہر کچھ قباحت نہیں ہے، لیکن اصل وقت تو بر وقت ادائیگی ہی ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل کی باتیں سننے کے وقت کرتا ہے۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ خیالات مستقبل کے کارناموں کے بیچ ہیں۔ ادھر خدا تعالیٰ نے سوچا اور ادھر دنیا بن گئی۔ انسان سرکنڈے کی مانند کمزور اور ضعیف ہے، تاہم یہ سوچنے والا سرکنڈا ہے۔ انسان جتنی باقاعدگی اور مستعدی کے ساتھ کھانے کے متعلق سوچتا ہے، کسی اور چیز کے متعلق نہیں سوچتا۔ اکثر لوگ چوری سے محض اس لیے بچے رہتے ہیں کہ وہ چیز کو مغفل پاتے ہیں۔ اچھا ذائقہ برے ذائقوں سے بہتر ہے اور برا ذائقہ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ درخت مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ دوسری تمام چیزوں کی بنسبت اپنے ماحول کے سانچے میں بہتر طور پر ڈھل جاتے ہیں۔ یہ معلوم کر کے ایک گنا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کے مصائب بھی اتنے ہی سخت ہیں جتنے کہ ہمارے ہیں۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔